چیتے کا تصور کرتے ہی آپ کو افریقہ کے جنگلوں کا خیال آتا ہوگا۔ چیتوں کے بارے میں سب کو ہی معلوم ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتار، خون خوار اور خوفناک ہوتے ہیں۔ دوستو، چیتے کے جسم کا رنگ گلابی مائل اور اس پر کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ اس کا سر چھوٹا اور دم لمبی ہوتی ہے۔ چیتا اپنی دم کو بھاگتے وقت بیلنس برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک بالغ چیتے کا وزن تقریباً 65 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ دوستو، ایک وقت ایسا بھی تھا جب چیتے انڈیا، پاکستان اور روس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن اب ان کی نسل انڈیا سمیت ایشیا سے بھی ختم ہو چکی ہے۔ دوستو، چیتوں کے بچے بڑی مشکل سے بچتے ہیں اور یہ اس جانور کے ختم ہونے کی بڑی وجہ ہے۔ افریقہ میں 90 کی دہائی میں ہونے والے ایک تجربے سے پتہ چلا تھا کہ چیتوں کے 95% بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یعنی چیتے کے 100 بچوں میں سے 5 ہی بڑے ہونے تک زندہ رہتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ مادہ چیتے کے ایک بار پیدا ہونے والے بچوں میں سے آدھے سے زیادہ بچے ایک سے زیادہ باپ کی اولاد ہوتے ہیں، جبکہ 2013 میں افریقہ کے کگال گاڈی پارک میں پائے جانے والے چیتوں پر تحقیق سے پتہ چلا تھا کہ ان کے بچوں کے بچنے کی امید 36% تک ہی ہوتی ہے۔ دوستو، چیتوں کے بچوں کی مرنے کی وجہ شکاری جانور ہوتے ہیں۔ ان میں شیر، لگڑبگے، ببون اور شکاری پرندے شامل ہیں۔ ساتھ ہی چیتوں کے رہائش والے علاقوں میں انسانی مداخلت سے بھی ان کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ ان کی کھال کی خوبصورتی اور قیمتی ہونے کی وجہ سے ان کا غیر قانونی طور پر شکار کیا جاتا ہے۔ موجودہ پابندی اور سختیوں کی وجہ سے اس کے شکار میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، لیکن افریقہ میں غربت کی وجہ سے پھر بھی کچھ شکاری ان خوبصورت جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ دوستو، عرب ممالک میں چیتوں کے بچوں کو پالنے کے لیے خریدا جاتا ہے اور ان کی قیمت $10,000 یعنی 15 لاکھ پاکستانی روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بھی چیتوں کے سمگلنگ اور خاتمے کی بڑی وجہ ہے۔ دوستو، چیتوں کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور بات ان کی رفتار ہے، لیکن اس کے متعلق مختلف دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ چیتے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ یہ رفتار دنیا کے سب سے تیز رفتار ایتھلیٹ یوسین بولٹ سے بھی 3 گنا تیز ہے۔ دوستو، چیتا جب پوری طاقت سے دوڑ رہا ہوتا ہے تو 7 میٹر تک لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ 7 میٹر یعنی 23 فٹ لمبی چھلانگ، اور چیتے یہ رفتار 3 سیکنڈ میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھی سے اچھی سپورٹس کار کو بھی اتنی رفتار حاصل کرنے میں 6 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ چیتے اتنی تیز رفتاری سے زیادہ دیر نہیں دوڑ پاتے اور ان کے پاس شکار کے لیے صرف 20 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں۔ دوستو، سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ چیتے میں حرکت دینے والی مخصوص قوت ان کے پچھلے پٹھوں میں پوشیدہ ہے۔ چیتوں میں آگے کے پیروں کے کام اور پیچھے کے پیروں کے کام میں واضح فرق ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چیتوں میں رفتار ان کے پچھلے پاؤں سے آتی ہے۔ دوڑتے ہوئے چیتے کے پاؤں زمین پر بہت ہی کم وقت کے لیے لگتے ہیں، جبکہ اس کا جسم ہوا میں زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چیتے کے پچھلے قدموں میں زیادہ فاسٹ فائبر نہیں ہوتے، جبکہ اگلے پاؤں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ چیتا اپنی رفتار مڑنے یا گھومنے اور رکنے کے عمل کو اس کے ذریعے ہی کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، جب چیتے کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو ان کے جسم کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر کسی انسان کے جسم کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو اکثر اوقات موت بھی ہو جاتی ہے۔ دوستو، زمانہ قدیم میں مشرق وسطیٰ اور مصر کے لوگ چیتے کو پالتے تھے۔ انہیں شکار کرنا اور گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ دوستو، بلی کے خاندان میں چیتا ہی ایسا جانور ہے جو کافی بڑا ہوتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی رفتار ہوتی ہے، لیکن شیر اور ٹائیگر کی طرح وہ دہاڑ نہیں پاتے۔ وہ بلیوں کی طرح بولتے اور غراتے ہیں، جبکہ بہت سے چیتوں کو بھونکتے بھی دیکھا گیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کے لیے رات میں دیکھ پانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ رات میں چیتوں کی حالت انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے، اسی لیے چیتے یا تو صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے بعد شکار کرتے ہیں۔ دوستو، مادہ چیتے کی زندگی پر خطر اور چیلنجز سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے اوسطاً 9 بچوں کو تنہا ہی پالنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ہر دوسرے روز شکار کرنا ہی ہوتا ہے، اور شکار کے دوران اسے اپنے بچوں کی نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ انہیں خطرناک جانوروں سے بچایا جا سکے۔ دوستو، چھوٹے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی مادہ چیتوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ مادہ چیتا صرف ملاپ کے لیے ہی نر چیتے سے ملتی ہے اور اس کے بعد دونوں پھر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس دوران اگر بچے ہوں تو انہیں اپنا خیال خود رکھنا ہوتا ہے۔ دوستو، مادہ کے مقابلے میں نر چیتے دوستوں کو اپنا گینگ بنا لیتے ہیں۔ ایک گروپ میں 4-5 چیتے رہتے ہیں اور ان میں زیادہ تر تو بھائی ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ لیکن بعض اوقات باہر سے آنے والے چیتے بھی گینگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔
दोस्तों चीते काफ़ी सुस्त होते हैं और वो अपने वक्त का 88% बैठकर गुजारते हैं। सारा नामी एक मादा चीते के पास दुनिया के तेज़ तरीन जानवर का रिकॉर्ड है। सारा ने 100 मीटर का फासला 5.95 सेकंड में तय किया था। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 61 मील फी घंटा रही। दोस्तों इस वक्त दुनिया के जंगलों में 7000 से ज़्यादा चीते मौजूद हैं। दुनिया भर में 90% मकामात जहां कभी चीते हुआ करते थे आज वहां चीते मौजूद नहीं हैं और इंडिया से तो मुकम्मल तौर पर चीते नापैद हो चुके हैं। अगर एहतियात न की गई और इनका शिकार और स्मगलिंग ख़त्म न की गई तो बहुत जल्द दुनिया से ये जानवर भी दूसरे जानवरों की तरह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।